بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منقول ہے کہ ایک دفعہ بغداد کے مسلمانوں اور روم سے آئے عیسائی علماء کے درمیان بحث چل نکلی۔ بحث بڑھتے بڑھتے لڑائی تک پہنچ گئی۔ جب بات قتل و غارت تک پہنچی تو خلیفہ ہارون الرشید کے فوجی وہاں پر پہنچ گئے اور حالات کو بہتر بناتے ہوئے دونوں طرف کے بڑے بڑے علماء کو خلیفہ کے دربار میں پیش کیا۔ اسی ہجوم میں شہنشاہ بغداد حضرت وہب بن عمرو المعروف بہلول دانا بھی خلیفہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے بات کی تہہ تک پہنچنے کے لیے مسلمان عالم سے پہلا سوال یوں کیا: کیوں جھگڑ رہے ہو؟ مسلمان عالم نے جواب دیا: عالی جا، یہ غیر مسلم کہتا ہے کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ میرے نبی حضرت محمد افضل ہیں۔ یہ سن کر خلیفہ نے غیر مسلم عالم سے پوچھا: تمہارے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی حضرت محمد سے افضل ہیں؟ عیسائی بولا: ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، جبکہ تمہارے نبی نے کبھی کوئی قبر سے مردہ زندہ نہیں کیا۔ اگر کوئی ایسا معجزہ ہوا ہے تو مجھے کسی معتبر کتاب سے حوالہ دے دو۔ خلیفہ دم بخود رہ گیا اور حیرانگی سے مسلمان عالم کی طرف دیکھنے لگا اور فرمایا: جی مولوی صاحب، عیسائی عالم کی بات کا جواب دیجئے۔ سارے دربار میں خاموشی چھا گئی۔ عیسائی دل ہی دل میں اپنی فتح کا جشن منانے لگے اور منہ پر فاتحانہ مسکراہٹ چھا گئی۔ جب ہر طرف خاموشی چھا گئی اور مسلمان اپنی گردنیں جھکائے کھڑے تھے تو حضرت بہلول دانا نے اپنی چھڑی فرش پر ماری، جس سے خاموشی ٹوٹ گئی۔ سب کی نظریں حضرت بہلول پر جا ٹھہریں۔ خلیفہ بھی حضرت بہلول دانا کی طرف تکنے لگا۔ تب حضرت بہلول فرمانے لگے: میں نبی کی برابری تو نہیں کر سکتا اور نہ ہی ان کے اصحاب کی، لیکن اگر بات اب میرے نبی کی عزت پر آن رکی ہے تو میں پورے مجمع میں اعلان کرتا ہوں کہ میں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ادنا غلام اگر قبر سے مردے کو زندہ کر دوں تو کیا تب مان جاؤ گے کہ میرے نبی کی عظمت زیادہ ہے؟ عیسائی عالم فوری طور پر مکارانہ لہجے میں بولا: ہاں، کیوں نہیں؟ اگر محمد کا امتی یہ کام کر دے تو پھر تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ محمد کے لیے مردہ زندہ کرنا کوئی بڑی بات ہی نہ تھی۔ عیسائی عالم مزید کہنے لگا: اے بہلول، اگر تم مردہ زندہ کر لو تو میں اسی مجمع میں تمہارے نبی کا کلمہ بھی پڑھ لوں گا اور اپنی پوری جماعت کو بھی کلمہ پڑھنے کی تلقین کروں گا۔ اب حضرت بہلول دانا اس غیر مسلم اور خلیفہ کو ساتھ لے کر قبرستان کی طرف چل نکلے۔ ان کے پیچھے پیچھے ہی مجمع بھی چل نکلا۔ یوں لگتا تھا جیسے سارا بغداد ہی ایک قبرستان میں اکٹھا ہو گیا ہو۔ قبرستان پہنچ کر حضرت بہلول نے عیسائی عالم سے کہا: بولو، کس قبر سے مردے کو زندہ کرنا ہے؟ اس غیر مسلم عالم نے ایک پرانی قبر کی طرف اشارہ کیا۔ اب حضرت بہلول دانا اس قبر کے قریب تشریف لائے، اس پر نگاہ ڈالی اور اللہ پاک کی عطا سے مردے کو اٹھنے کا حکم دیا اور فرمایا: اے قبر والے، اگر آج تو نہ اٹھا تو کل قیامت کو تمہیں میرے نبی کی دشمنی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بس قبر کی مٹی ہلنے لگی، قبر کھلی اور مردہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ قبر سے مردے کو کھڑا ہوتے دیکھتے ہی عیسائی عالم نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ سارے بغداد میں حضرت بہلول کا شہرت کا طوطی بولنے لگا۔ بلا شبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب دو جہاں، خاتم النبیین اور تمام انبیاء کرام کے سردار اور سب سے افضل و برتر ہیں۔ اس پر تمام امت کا اجماع ہے۔ نیز دیگر انبیاء کرام میں سے بعض کو بعض پر اللہ تعالیٰ نے بعض اعتبار سے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ہمارے لیے حکم یہی ہے کہ ہم انبیاء کرام کی صفات و خصوصیات کا ذکر مثبت انداز میں کریں۔ امتی کے لیے ایک نبی کا دوسرے نبی سے موازنہ کرنا اور ایک کو دوسرے پر فضیلت دینا، خصوصاً جب کسی نبی کی شان میں کمی آتی ہو، اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ ورنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنی فضیلت کے بارے میں الفاظ بیان فرمائے کہ میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں اور اپنا مقام بیان کرنے میں مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔